اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہے۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں، گلے میں پہنائیں اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں اور کھانے اور پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک دیں اور پھر مریض کو کھانا وغیرہ کھلائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر مرض اور بالخصوص جادو ٹونا دفع ہو جائے گا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کی خصوصی خواص ہیں جن کو بہت خوبصورت کتاب جنتی زیور ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ناظرین۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، قرآن پاک کی ہر حرف میں۔ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہے۔ ہر ہی پروگرام میں ایک قرآن پاک کا واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق حاصل کرتے ہیں۔ آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی اور دردناک واقعہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے اور یہ ایمان کی جان ہے۔ نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا۔ ناظرین آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے۔ جادو کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا۔ البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آصف سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے، جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا۔ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئی، اور ان دونوں سورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اب اس واقعے سے بہت ساری باتیں میں نے اور آپ نے سیکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بخاری شریف میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر شریف پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیرایا کرتے، جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کا اپنے اوپر بھی دم کیا کرتے۔ اور ایک اور جگہ پر بھی یہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرمایا کرتے تھے۔
تو یہ نبی پاک کے معمول میں تھا۔ تو آج اگر ہم میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، فیملی میں کوئی بیمار ہو جائے، اپنے آپ کو ان آفتوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، کسی مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔